صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی، رسول انور ہے تیرے شوہر۔ صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی، رسول انور ہے تیرے شوہر۔ اے امی عائشہ تیرے مقدر کا تا قیامت نہیں کوئی ہمسر، کا تا قیامت نہیں کوئی ہمسر، کا تا قیامت نہیں کوئی ہمسر۔ جو تیرا دشمن نبی کا دشمن، نبی کا دشمن، خدا کا دشمن، میں کیسے سمجھوں مسلماں اس کو، ابو جہل سے بھی ہے وہ بدتر۔ اے امی عائشہ تیرے مقدر کا تا قیامت نہیں کوئی ہمسر۔ عقد سے پہلے نبی کو تصویر تیری جبریل نے دکھائی، ابھی تو معصوم تھی عائشہ رسول کے جب تو حرم میں آئی۔ ہے تو کتنی خوش نصیب دلہن کے دلہا تیرے حضور اکرم۔ صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی، رسول انور ہے تیرے شوہر۔ رسول انور ہے تیری زینت، نبی کے گھر کی ہو تم بھی زینت۔ تیری دہن کا چبایا ہوا پسند نبی نے مسواک کیا، لگے جو پیالے سے ہونٹ تیرے، اسی جگہ سے نبی نے پیا۔ ہے پیار کتنا نبی کو تجھ سے، حمیرہ تجھ کو کہا ہے اکثر۔ تو جس موقع پہ کبھی مکی تھی، خدا نے جنت بنا دیا ہے، بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے۔ سلام لاتے ہیں شام و صبح و ہزاروں نوری تیرے ہی در پر۔ صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی، رسول انور ہے تیرے شوہر۔ اے امی عائشہ تیرے مقدر کا تا قیامت نہیں کوئی ہمسر۔ جناب مریم کی بے گناہی پہ ایک بچے نے دی گواہی، مگر تو کتنی عظیم عائشہ خدا
نے خود دی تیری گواہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد۔ میری محترم ماؤں اور عزیز بہنوں، آج میں آپ کے سامنے آپ کی اور میری روحانی تیسری ماں کا تعارف کرانا چاہتی ہوں۔ جی ہاں، وہ عظیم خاتون جنہوں نے ساری دنیا میں ہلچل مچا دی، یہ جلیل القدر میری اور آپ کی روحانی ماں ہیں، جنہیں اس گھر میں مرکزی مقام حاصل ہوا، جس گھر پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص فضل و کرم کیا اور ان سے ہر قسم کی آلائش دور کر کے انہیں صاف ستھرا اور پاکیزہ بنا دیا۔ وہ میری اور آپ کی روحانی تیسری ماں، جن کو نبی علیہ السلام نے مخاطب کر کے فرمایا، میں نے 3 راتیں خواب میں تم کو دیکھا، میرے پاس فرشتہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر تم کو لایا اور کہنے لگا یہ آپ کی رفیقہ حیات ہیں۔ اس نے تمہارے چہرے سے پردہ ہٹایا تو میں نے دیکھا وہ تم تھیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اپنے فیصلے کو ضرور پورا کرے گا۔ دیکھیے بخاری میں امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی کتاب جامع ترمذی میں روایت نقل کرتے ہیں کہ جبریل سبز ریشم کی ٹاکی میں ان کی تصویر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور فرمائے کہ آپ کی دنیا اور آخرت میں بیوی ہیں، دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہیں اور آخرت میں بھی بیوی ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون تھیں، اور یہی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ تھیں میری اور آپ کی ماں، روحانی ماں، جن کا نام ہے حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا۔ اب میں آپ کو اس گھر میں داخل کرتی ہوں جس کے آنگن میں قرآن مجید کا نزول ہوا، تاکہ اس گھر کی مالکہ کے اوصاف و کمالات اور فضائل و مناقب بیان کرنے کا لطف آئے، یا ہم اس عظیم خاتون کے مقام و مرتبے کو قدر پہچان سکیں، تاکہ وہ ہماری خواتین کے لیے، تمام مسلمان خواتین کے لیے اقتدا اور نمونہ بن جائیں۔ ہماری بہنیں اور ہم سب ان کے نقش قدم پر چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں۔ سن 2 ہجری کا ماہ رمضان بیت گیا، شوال کا مہینہ آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام مسلمان غزوہ بدر میں ملنے والی کامیابی و کامرانی سے شاداں و فرحاں تھے، خوش تھے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں
حضرت عائشہ کو اپنے گھر بسانے کا خیال آیا۔ ادھر حضرت عائشہ کے دل میں بھی یہ احساس پیدا ہوا، اور یہ ان کی زندگی کے انتہائی قیمتی لمحات تھے کہ وہ خاتم الانبیاء کی رفیقہ حیات بن کر ان کے گھر منتقل ہوں۔ حوالے کی تاریخی اور سیرت کی کتابوں میں حضرت عائشہ سے اس واقعے کی تفصیلات منقول ہیں، جسے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس سعادت اور خوشی کے دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر انصار کے مرد و عورتیں جمع تھے۔ ام رومان رضی اللہ عنہا تشریف لائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 2 کھجوروں کے درمیان باندھے گئے جھولے میں بیٹھی ہوئی جھولا جھول رہی تھیں۔ آپ کی والدہ نے وہاں سے ان کو اتارا، ان کے بال درست کیے، صاف کیے، کنگھی کی، پانی سے ان کا منہ دھویا اور ان کو لا کر دروازے کے پاس کھڑی ہو گئیں۔ ان کا دل دھڑک رہا تھا۔ جب ان کو قدر سکون حاصل ہوا تو گھر میں موجود انصاری خواتین کے پاس حضرت عائشہ کو پہنچا دیا۔ ان میں اسماء بنت یزید انصاریہ بھی موجود تھیں۔ انہوں نے ان کو دیکھ کر خیر و برکت کی دعا کی، اور ام رومان رضی اللہ عنہا نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو ان کے سپرد کر دیا۔ ام رومان حضرت عائشہ کی والدہ تھیں۔ انصاری خواتین نے دلہن بنا کر ان کو دعائیں دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پھر اس کے بعد گھر میں موجود تمام خواتینوں حضرات جو تھے وہ چلے گئے۔ اس روز کوئی اونٹ یا بکری وغیرہ ذبح نہیں کی گئی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے دودھ کا پیالہ آپ کی خدمت میں بھیجا۔ اس میں سے کچھ میرے اور آپ کے پیارے نبی نے پیا، اور کچھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نوش فرمایا۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، انصاری خواتین نے دلہن بنا کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آپ کی اور میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور یہ شوال کا مہینہ تھا۔ اسی واسطے آپ کہتی ہیں کہ میرا نکاح بھی شوال کے مہینے میں ہوا، اور میری رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شوال میں شادی کی، اور شوال ہی میں میری رخصتی ہوئی۔ مجھ سے زیادہ نصیب والی آپ کی بھلا کون سی رفیقہ حیات ہوں گی؟ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مہر بہت زیادہ نہیں تھا، بلکہ صرف 500 درہم تھے۔ شادی کے بعد حضرت عائشہ اس گھر میں منتقل ہو گئیں جو مسجد نبوی کے متصل ان کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اس گھر کی شان یہ ہے کہ یہاں وحی نازل ہوتی رہی۔ یہ گھر علماء امت کا گہوارہ ثابت ہوا، اور یہاں سے پوری دنیا میں علم کا وافر حصہ پھیلا۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عائشہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اب ہم آپ کو اس حجرہ نبویہ میں داخل کراتے ہیں، اور ہم داخل ہوتے ہیں، حجرہ نبویہ میں داخل ہوتے ہیں جو حضرت عائشہ کے لیے خاص تھا۔ حضرت عائشہ کی شادی کے پہلے دن سے یہ دلی خواہش تھی کہ وہ پاکیزہ خانہ نبوی میں، پاکیزہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل میں وہ مقام حاصل کر لیں جو اس سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو حاصل تھا۔ لیکن سب وفاداروں سے بڑھ کر وفا کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت درجے مخلص تھے۔ حضرت عائشہ کے مقام و مرتبے کو کوئی دوسری خاتون نہیں پہنچ سکی۔ ان کی تو شان ہی نرالی اور انوکھی تھی۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ حضرت عائشہ اپنے سرتاج
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی محبت کرتی تھیں اور ان کی یہ دلی خواہش تھی کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہو، جیسا کہ حضرت خدیجہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا، لیکن دن یوں ہی گزرتے گئے اور ان کے نرینہ اولاد نہیں ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی بہن کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کی مناسبت سے اپنی کنیت رکھ لو، لہذا حضرت عائشہ کی اسی مناسبت سے ام عبداللہ کنیت رکھ دی گئی۔ نبی علیہ السلام اپنی بیوی، اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایسے لطف و کرم اور شفقت بھرے لہجے سے پیش آئے جس نے والدین کی شفقت کو بھی بھلا دیا۔ انہیں اپنے گھر میں گڑیوں سے کھیلنے سے نہیں روکا، جس طرح وہ اپنی عادت کے مطابق اپنے ماں باپ کے گھر میں کھیلا کرتی تھیں۔ نبی علیہ السلام یہ جانتے تھے۔ آپ ان کی سہیلیوں کو بھی حضرت عائشہ کے پاس آنے دیا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ میں لڑکیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، میری سہیلیاں آ جاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو وہ میرے گھر میں کھیلتی، نبی علیہ السلام بخوشی اس کی اجازت دے دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، آپ نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ سلیمان کا گھوڑا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کے پر تو نہیں ہوتے، یہ گھوڑا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تمہارے گھوڑے کے تو پر ہیں اور گھوڑے کے پر تو نہیں ہوتے۔ تو حضرت عائشہ نے فوراً کہا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا ہے، اس کے پر بھی تو تھے۔ یہ سن کر نبی علیہ السلام مسکرا دیے اور ہنس پڑے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام اپنی بیوی صاحبہ سے یعنی حضرت عائشہ سے بڑی محبت کرتے تھے اور ان کی خوشی میں خوش ہوتے تھے۔ حبشہ سے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ حاضر ہوئے، وہ لوگ مسجد میں کھیلنے لگے۔ کہتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مجھے چادر سے پردے میں کر رہے ہیں، یعنی میں دروازے میں کھڑی ہوئی تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر جو تھی میرے اوپر ڈال دی اور مجھے اپنی اونٹ میں کر لیا، اپنی اونٹ میں کر کر مجھ کو ان کا کھیل دکھانے لگے اور میں کھڑی ہوئی ان کے کھیل کو، حبشیوں کے کھیل کو دیکھتی رہی۔ آپ اس وقت تک کھڑے رہے جب تک کہ مجھ نو عمر، چھوٹی عمر تھی نا آپ کی، جب تک نو عمر کھیل میں دلچسپی رکھنے والی کا جی نہ بھر گیا، یعنی میں چھوٹی تھی اور جب تک میرا دل نہ بھر گیا آپ وہیں پر کھڑے رہے اور میں اس کھیل کو دیکھتی رہی۔ سبحان اللہ، یہ بخاری شریف میں ہے۔ اس طرح حبیب کبریا نبی علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی کے پہلے سالوں میں ان کی خوشی کو پیش نظر رکھا کرتے تھے، یعنی حضرت عائشہ کی خوشی کو پیش نظر رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے۔ بسا اوقات یوں ہوتا کہ حضرت صدیق اکبر اپنی بیٹی حضرت عائشہ کے گھر میں تشریف لاتے تو دیکھتے کہ بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز سے گفتگو کر رہی ہیں۔ آپ یہ منظر دیکھ کر ناراض ہوتے، یعنی ان کے باپ ابو بکر ناراض ہوتے اور کہتے بیٹی تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز میں باتیں کر رہی ہو۔ بزا اوقات تو آپ کو اتنا غصہ آتا کہ بیٹی کو تھپڑ رسید کرنے لگتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ان کے درمیان حائل ہو جاتے۔ تو یہ صورتحال دیکھ کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھر سے چلے جاتے اور حضرت عائشہ جو تھیں وہ افسردہ ہو جاتی، اداس ہو جاتی۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ بھی لگائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ دوڑ لگانے لگے تو میں آپ سے آگے نکل گئی۔ پھر ایک دفعہ جب موٹاپا مجھ پر طاری ہو گیا اور کافی عرصے کے بعد جب مجھ پر موٹاپا طاری ہو گیا، میں تھوڑی بھاری ہو گئی،
پھر آپ نے کہا چلو عائشہ دوڑ لگائیں، تو ہم دونوں نے دوڑ لگائی تو آپ مجھ سے آگے نکل گئے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ یہ پہلی دوڑ کا بدلہ ہے۔ دیکھیے ابو داؤد میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جہاد کے میدان میں بہت زیادہ حصہ لیا۔ غزوات رسول علیہ الصلاۃ والسلام میں حضرت عائشہ نے قابل قدر کارنامے سر انجام دیے۔ غزوہ احد میں بھی انہوں نے مجاہدین کو پانی پلانے اور زخمیوں کو مرہم پٹی کرنے کی خدمات سر انجام دیں۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں ایسی امتیازی خصوصیات پائی جاتی ہیں جن سے ان کی عظمت دوبالا ہو جاتی ہے۔ یہ امتیازی خصوصیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازدواجی رشتے میں منسلک ہونے کے بعد منظر عام پر آئیں، جن کی بنا پر یہ دنیا بھر کی خواتین میں منفرد دکھائی دیتی ہیں اور خانہ نبوی میں رفعتوں کی چوٹی پر فائز نظر آتی ہیں۔ جو اس بلند مرتبے پر پہنچ جائے اسے حق ہے کہ وہ اس عظمت پر فخر کرے، لیکن ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب اللہ سبحانہ و تعالی نے وحی کے ذریعے بری قرار دے دیا تو انہوں نے اپنی برات کے اس واقعے کو نہایت عمدہ، فصیح و بلیغ انداز اسلوب میں بیان کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قرآن مجید فرقان حمید میں ایک عمدہ گواہی دے کر حضرت عائشہ کی شان دوبالا کر دی۔ قرآن مجید وہ آسمانی کتاب ہے جس کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالی نے خود اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ ایک بابرکت مجلس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نہایت ہی فصاحت و بلاغت کے ساتھ باتیں کی، جن کی بنا پر آپ پوری دنیا کی خواتین میں منفرد اور ممتاز دکھائی دیتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 9 خصوصیات ایسی عطا کی گئی ہیں جو کسی اور خاتون کو میسر نہیں۔ نمبر 1، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے ساتھ شادی کا حکم دیا گیا تو جبریل علیہ السلام میری تصویر لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تو میں کنواری تھی اور میرے علاوہ آپ کی کوئی بھی زوجہ محترمہ کنواری نہیں تھی۔ نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو آپ کا سر میری گود میں تھا۔ اللہ اکبر۔ نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے حجرے میں دفن کیا گیا۔ نمبر 5، جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لحاف میں ہوتی تھی تو میرے گھر کو فرشتے ڈھانپ لیتے تھے اور اس دوران وحی نازل ہوتی تھی۔ نمبر 6، میں نبی علیہ السلام کے خلیفہ اول اور آپ کے جگری دوست کی بیٹی تھی، یعنی ابو بکر۔ نمبر 7، میرے بارے میں آسمان سے آیات نازل ہوئیں۔ نمبر 8، میں خود بھی پاکیزہ فطرت ہوں اور پاکیزہ والدین کے ہاں ہی میں نے جنم لیا۔ نمبر 9، میرے ساتھ مغفرت اور اچھی روزی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے رب کو پیارے ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر ابھی 19 سال کی نہیں ہوئی تھی۔ ان کے علم کی شہرت روئے زمین پر پھیل چکی تھی۔ حدیث کی روایت کرنے اور اس کے حفظ کرنے کے اعتبار سے یہ ماشاءاللہ بڑی ہی فقیہ تھیں۔ اصحاب رسول کا کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہے جس نے حضرت عائشہ اور ابو ہریرہ سے بڑھ کر احادیث بیان کی ہوں۔ البتہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ابو ہریرہ سے بڑھ کر باریک بن اور زیادہ قوی الحافظہ تھیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو علمی صداقت اور احادیث روایت کرنے کے حوالے سے دیانت و امانت میں امتیاز حاصل تھا۔ اصول دین میں رائے دینے، قرآن مجید کے باریک نکات بیان کرنے کے اعتبار سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو تمام لوگوں پر فوقیت حاصل تھی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنی رحمت کی برکھا نازل فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس قدر وسیع پیمانے پر علم کی نشر و اشاعت کی
جسے دیکھ کر تابعی، علماء، فقہا بھی انگشت بدندار رہ گئے، حیران رہ گئے۔ واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو قرآن و حدیث کا وافر حصہ عطا کیا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ نے 2210 احادیث روایت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ دور نبوی کی کوئی خاتون بھی ایسی نہیں ہے جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کرنے کی سعادت حاصل کی ہو۔ اس میدان میں یہ سب خواتین میں ممتاز مقام پر فائز دکھائی دیتی ہیں۔ ان کا شمار ان 7 صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے 1000 سے زیادہ احادیث روایت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اور وہ خوش نصیب 7 صحابہ کرام کون سے ہیں؟ اس کو ایک شاعر نے اپنے ان اشعار میں یوں بیان کیا ہے، کہتے ہیں: 7 من الصحب فوق الألف قد نقلوا، 7 من الصحب فوق الألف قد نقلوا، من الحديث عن المختار خير مضر، من الحديث عن المختار خير مضر، ابو ہریرہ، سعد، جابر، انس، صدیقۃ وابن عباس کذا ابن عمر۔ 7 عدد صحابہ کرام ایسے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سے زیادہ احادیث بیان روایت کی۔ 7 عدد صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سے زیادہ حدیثیں روایت کی، جن میں سے ہیں ابو ہریرہ، سعد، جابر، انس، صدیقۃ وابن عباس کذا ابن عمر۔ وہ ہیں ابو ہریرہ، سعد بن مالک، جابر بن عبداللہ، انس بن مالک، حضرت عائشہ صدیقہ، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، بڑے بڑے علماء اور مصنفین نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کی تعریف میں بہت کچھ لکھا ہے، اور انہوں نے بہت کچھ اپنی محفلوں میں بیان کیا ہے تاکہ یہ قیامت تک مومن خواتین کے لیے نمونہ ہوں۔ لیکن آپ کی تعریف و توصیف میں ان کے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر مفتی مدینہ نے نہایت ہی جامع مانع اسلوب اختیار کیا۔ فرماتے ہیں: میں حضرت عائشہ کی صحبت میں رہا، اللہ اکبر، میں نے کبھی کسی کو کسی آیت، کسی فریضہ، کسی سنت، کسی شعر، کسی لڑائی اور کسی حسب و نسب میں، کسی فیصلے یا طب میں آپ سے بڑا عالم یا روایت کرنے والا نہیں دیکھا۔ میں نے پوچھا: خالہ جان، جب آپ نے سب کچھ سیکھ لیا تو طب آپ نے کہاں سے سیکھی؟ تو فرمایا: میں بیمار ہو جاتی تھی، میرے علاج کے لیے کوئی چیز بیان کی جاتی، کوئی اور بیمار ہوتا اور اس کے لیے کوئی دوا بیان کی جاتی، اور میں لوگوں سے سنتی کہ بعض کو دوائی کے بارے میں بتاتے ہیں تو میں اسے زبانی یاد کر لیتی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے بہت سے علم کے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں کیا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مزید یہ فرماتے ہیں کہ اگر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کوئی اور فضیلت نہ بھی ہوتی تو واقعہ عفق کی آپ کی عظمت، آپ کی جلالت اور رفعت شان کو بلند کرنے کے لیے بہت کافی تھا۔ قرآن مجید میں آپ کے حق میں آیات نازل ہوئیں جو قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ کوئی محقق اپنی کتاب میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے تمام فضائل و مناقب احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن ہم حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب نظر رفیق حیات کے چمن کا ایک پھول پیش کرتے ہیں۔ ہم آپ کے چند فضائل و مناقب بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو نیلے صاف ستھرے آسمان پر جگمگاتے ہوئے تاروں کی مانند دکھائی دیتے ہیں۔ دنیا سے بے رغبتی کے لحاظ سے، یعنی اتنی بے رغبتی تھی کہ ان کو مال و دولت کا
کوئی لالچ نہیں تھا، کوئی طمع نہیں تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دنیا سے بے رغبتی کے لحاظ سے تمام لوگوں سے بڑھ کر زاہدہ تھیں۔ آپ اس خوشحالی کے ہوتے ہوئے بھی جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے نصیب میں کر دی تھی، مال و دولت سے لوگوں کو، مسلمانوں کو نواز دیا تھا، اس کے باوجود دنیا کے ساز و سامان سے آپ بے رغبتی کے اعتبار سے بہت بلند درجے پر فائز تھیں۔ ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں: کانت للدنیا قالیہ وعن سرورها لاہیہ وعلی فقد الیفها باکیہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے زہد و تقوی کے اتنے زیادہ دل نشین قصے ہیں کہ کانوں کو سنتے ہوئے اکتاہٹ ہی محسوس نہیں ہوتی، بلکہ یہ قصے اور داستانیں سن کر حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اگر کوئی آپ ناول پڑھتے ہیں یا کوئی افسانہ پڑھتے ہیں، کسی بھی کتاب میں، ڈائجسٹ میں، کسی رسالے میں کوئی بھی افسانہ یا ناول پڑھتے ہیں تو دل اچاٹ ہو جاتا ہے، ایک دفعہ پڑھ لیا دوبارہ پڑھنے کو دل نہیں چاہتا۔ لیکن حضرت ام المومنین، میری اور آپ کی یہ روحانی ماں کے زہد و تقوی کے اتنے زیادہ دل نشین قصے ہیں کہ کانوں کو سنتے ہوئے اکتاہٹ ہی محسوس نہیں ہوتی، بلکہ یہ قصے اور داستانیں سن کر مسلمان عورتوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں اور اس حقیقی زندگی میسر آنے کی دل میں آرزو پیدا ہوتی ہے جو زندگی حضرت عائشہ کو پسند تھی، اور وہ ہے آخرت کی زندگی۔ حضرت عائشہ کے دل میں آخرت کی خوشحال زندگی کے حصول کی لگن تھی، تاکہ وہاں مالک و قادر و مطلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو۔ جب ہم سخاوت کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں اور سخاوت کے سمندر میں داخل ہوتے ہیں تو ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سخاوت کے سمندر کی لہر کی مانند پاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مسلسل سخاوت کرتی رہتی تھیں۔ سخاوت کے میدان میں وہ اس اونچے درجے تک پہنچ چکی تھیں کہ ہر کسی کی نظریں ان کی طرف اٹھتی تھیں اور ہر کوئی ان کو رشک کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اس سلسلے میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: لقد رأيت عائشة تقسم 70,000 وإنها لترقع جيب درعها۔ میں نے حضرت عائشہ کو دیکھا کہ وہ 70,000 درہم تقسیم کر رہی ہیں، اللہ اکبر، اور خود اپنی قمیص کے گریبان کو پیوند لگا رکھا ہے۔ اسی طرح حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنی خالہ کے زہد و تقوی اور سخا کا حال بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ کے پاس 1,00,000 درہم بھیجے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم شام بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ نے وہ سب تقسیم کر دیے۔ آپ کی کنیز آئی، آپ کی خادمہ آئی اور اس نے کہا کاش اگر آپ 1 درہم کا ہمارے لیے گوشت خرید لیتی۔ حضرت عائشہ نے غصے کے لہجے میں کہا اگر تو یہ بات نہ کہتی تو کیا ہوتا۔ اور اس دن حضرت عائشہ کا روزہ تھا۔ وہ اپنی جود و سخا اور زہد و تقوی کے اعتبار سے کتنی معزز تھی، اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جہاں تک عبادت کا تعلق ہے تو اس کے بھی کیا کہنے، یہ چیز ہی کوئی دوسری تھی، چونکہ انہوں نے پاکیزہ اور عزت والے خانہ نبوی میں اللہ کے رسول کے گھر میں پرورش پائی اور وہاں اپنی آنکھوں سے نبوت کی بڑی بڑی نشانیاں آپ نے دیکھیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ہر روز روزہ رکھتی تھیں۔ حج اور عمرہ کرنا انہیں بہت زیادہ پسند تھا۔ اسی طریقے سے آپ کو حج اور عمرہ بہت زیادہ پسند تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک دلیل جیسا کہ جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا عورتوں پر جہاد واجب ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، ان پر ایسا جہاد فرض ہے، عورتوں پر ایسا جہاد فرض ہے جس میں لڑائی نہیں ہوتی، اور وہ ہے عمرہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی
ایک ایسی عظیم فضیلت ہے جو شاید ہی آپ کی کسی سوکن میں پائی جاتی ہو، اور وہ یہ کہ انہیں جبریل علیہ السلام نے سلام کیا۔ صحیح بخاری میں مذکور ہے، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائش هذا جبریل وهو يقرأ عليك السلام قالت وعليه السلام ورحمة الله ترى ما لا نرى یا رسول اللہ۔ دیکھیے بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو پیار میں یا عائش کہتے تھے، عائش، آپ نے فرمایا یا عائش هذا جبریل، یہ جبریل آئے ہیں، وهو يقرأ عليك السلام، اور وہ آپ کو سلام کہتے ہیں۔ قالت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، انہوں نے جواب دیا کہ انہیں بھی یا رسول اللہ سلام کہہ دیجئے اور اللہ کی رحمت ہو ان پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کہتی ہیں ترى ما لا نرى یا رسول اللہ، آپ جو کچھ دیکھتے ہیں ہم نہیں دیکھتے، یعنی جبریل تو مجھ کو نظر نہیں آ رہے، آپ کو نظر آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ابو نعیم اصفہانی نے اپنی کتاب حلیت الاولیاء میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ کمال ادبی اسلوب میں بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں الصدیقۃ بنت الصدیق، الصدیقۃ بنت الصدیق، العتیقۃ بنت العتیق، حبیبۃ الحبیب وعلیفۃ القریب، سید المرسلین محمد الخطیب، المبرآت من العیوب، المعرآت من ارتیاب القلوب، لرؤیتها جبریل رسول علام الغیوب، عائشۃ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا۔ حلیت الاولیاء میں دیکھیے، کہتے ہیں کہ صدیق کی بیٹی، جہنم سے آزاد عتیق کی بیٹی، اللہ کے محبوب کی محبوبہ، اللہ کے مقرب کی مقربہ، تمام رسولوں کے سردار، خطیب اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، جو عیوب سے بری تھے، شکوک قلب سے صاف تھے، جن کے دیکھنے کے لیے اللہ نے جبریل فرشتے کو بھیجا، جسے علام الغیوب ہستی نے اسے دیکھنے کے لیے بھیجا۔ یہی ہے مومنوں کی ماں امی عائشہ رضی اللہ عنہا۔ اگر ہم سیدہ صدیقہ بنت صدیق کے فضائل و مناقب تلاش کرنے لگیں تو ہمارے پاس آپ کے فضائل و مناقب پر مشتمل کتابوں کے انبار لگ جائیں گے، لیکن میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، حضرت عائشہ کی فضیلت کے بارے میں تمہارے اور میرے پیارے نبی کے اس فرمان پر ہی ہم اکتفا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت تمام خواتین پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت ہے تمام کھانوں پر۔ یہ سرید ایک کھانا ہوتا تھا اور بہت ہی عربوں میں مقبول تھا، اور عرب جو ہیں اس کھانے کو بہت پسند کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا عائشہ کی فضیلت تمام خواتین پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، تمام عزتوں سے بڑھ کر جو عزت تمہاری اور میری اس روحانی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نصیب میں آئی، وہ یہ ہے کہ آپ کا حجرہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری ٹھکانہ بنا، جس کی زیارت کے لیے دور دراز سے لوگ کھینچے چلے آتے ہیں، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھیوں پر سلام بھیجتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ فضل و شرف پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے حجرے میں 3 چاند اتر آئے ہیں، تو انہوں نے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر تیرا خواب سچا ہے تو تیرے حجرے میں روئے زمین کے سب سے افضل 3 اشخاص دفن ہوں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجرے میں دفن کیا گیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ایک چاند ہے جو تو نے اپنے خواب میں دیکھا تھا، اور یہ سب سے بہتر ہے۔ پھر دوسرے چاند کو وہاں دفن کیا گیا، یہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ خود تھے۔ پھر تیسرے چاند کو اس حجرے میں دفن کیا گیا، اور وہ کون تھے؟ وہ تھے حضرت
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ان کے دفن ہونے سے حضرت عائشہ کے خواب کی تعبیر جو تھی وہ مکمل ہو گئی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ سب بھی پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میری محترم مسلمان بہنوں، ویسے تو آپ کی تعریف و توصیف میں کتابیں بھری پڑی ہیں، میں بیان کرنے سے قاصر ہوں، میں اور میری گناہگار زبان بیان نہیں کر سکتی۔ آئیے دیکھتے ہیں اب آپ کی اور میری امی جان اپنی حوا کی بیٹیوں کو کچھ نصیحتیں کرتی ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی نصیحتیں تمام مسلمان خواتین کے لیے، تمام مسلمان خواتین کے لیے، تمام مسلمان بیٹیوں کے لیے، حوا کی بیٹیوں کے لیے، حضرت ام المومنین کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کیا نصیحتیں ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ کے ہاں ہر طبقے کی عورت کے لیے اس کا حصہ دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے ہر مفید دروازے پر دستک دی اور انوکھا اور نرالا انداز اختیار کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں ہر عورت کے لیے رہنمائی ملتی ہے۔ دوشیزاؤں، شادی شدہ عورتوں، بلکہ ہر عمر کی عورتوں کے لیے ان کی زندگی مشعل راہ ہے۔ یہ صورتحال اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا دلی طور پر یہ چاہتی تھیں کہ عورت زندگی کے دوڑ میں ہر خیر و برکت کے کام کی چابی ہو، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کے حوالے سے مرد کی مددگار ہو، تاکہ مرد و زن، مرد و عورت دونوں اس جنت میں پہنچ جانے میں کامیاب ہوں جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرہیزگاروں کے لیے کیا ہے۔ ہم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس حوالے سے دیکھتے ہیں، وہ پہلے مردوں کو اپنے لیے رفیقہ حیات منتخب کرنے کے لیے حسن انتخاب کی نصیحت کرتی ہیں، مردوں کو اپنی بیوی منتخب کرنے کے لیے حسن انتخاب کی نصیحت کرتی ہیں کہ شادی سے پہلے خوب اچھی طرح جانچ پڑتال کر لینی چاہیے۔ مرد کو اپنی عورت اگر شادی کرنی ہے تو لڑکی کو، یا اگر عورت سے شادی کرنی ہے تو عورت کی اچھی طرح جانچ پڑتال کر لینی چاہیے کہ بیوی ایسی ہو جو ہر اعتبار سے اس کے لیے بہتر ہو۔ اسی طرح آپ والدین کو بھی یہ نصیحت کرتی ہیں کہ اپنی بیٹی کے لیے ایک ایسے خاوین کو تلاش کریں جو شریف الطبع اور دیندار اور وفادار ہو، اور ہر لحاظ سے بیٹی کا ہم پلہ ہو۔ اس حوالے سے آپ فرماتی ہیں، نکاح ایک بندھن ہے، تم میں سے ہر ایک کو خوب اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے کہ اپنی پیاری اور عزیز بچی کو کس کے ساتھ باندھ رہا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والدین کو یہ نصیحت کرتی ہیں کہ چھوٹی بچیوں کے احساسات اور ذوق کا خیال رکھا کریں۔ اس حوالے سے وہ ارشاد فرماتی ہیں، چھوٹی عمر کی بچی کی دلچسپی کا لحاظ رکھو، اندازہ لگایا کرو، جو کھیل کود میں دلچسپی رکھتی ہے اس کو وہ وافر انداز میں دے دیا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا شادی شدہ خواتین کو نصیحت کرتی ہیں کہ وہ اپنے خاوندوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرنے کا اہتمام کیا کریں، کیونکہ یہ چیز شوہروں کو اپنی بیویوں کا گرویدہ بناتی ہے، محبت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آپ ایک خاتون کو نصیحت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اگر تیرا خاوند ہے اور تو اس پر استطاعت محسوس کرتی ہے، یعنی اتنی تو طاقت رکھتی ہے کہ اپنی آنکھوں کو بہت بہتر اور خوبصورت بنا کر اس کے سامنے پیش کر، تو ضرور ایسا کر۔ خوبصورت بنانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نرمی اپنی آنکھوں میں پیدا کریں، سرما لگا کر، کحل لگا کر اپنی آنکھوں کو خوبصورت بنائیں، غضب اور غصے کی نظر سے شوہر کی طرف نہ دیکھیں، اور جتنی نرمی اپنی آنکھوں میں رکھیں گی اتنی ہی شوہر جو ہے بیوی سے محبت کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا شادی شدہ خواتین کو اپنے خاوندوں کے دلوں میں گھر کرنے کے لیے مختلف قسم کی خوشبو لگانے کی بھی تلقین کیا کرتی تھی۔ ایک خاتون آپ کے پاس اکثر و بیشتر آیا کرتی تھی، اس نے آپ سے مہندی کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اسے دلکش انداز میں جواب دیتے ہوئے فرمایا، شجرۃ طیبۃ وماء طہور، اچھا پودا ہے،
مہندی اچھا پودا ہے اور پاکیزہ پانی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یوں ہی خواتین کو صرف نصیحتیں نہیں کرتی تھیں، صرف زبانی نصیحتیں نہیں کرتی تھیں، بلکہ وہ بذات خود بھی نیک خواتین کے لیے بہترین نمونہ تھیں۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی صاحبہ کی تعریف کیا کرتے تھے، اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ تم دنیا میں بھی میری بیوی ہو اور جنت میں بھی میری بیوی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خاوند اور بیوی کے درمیان دائمی محبت و الفت پیدا کرنے کی خواہاں تھیں، اس لیے وہ حوا کی بیٹیوں کو پکارا کرتی کہ اپنے گھروں میں باہمی محبت و الفت کا ماحول پیدا کرو۔ خاوند اور بیوی کے درمیان دائمی محبت و الفت گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ اس میدان میں وہ یہ ارشاد فرماتی ہیں، کہتی ہیں امیتی عنک الاذی وتصنعی لزوجک کما تصنعین للزیارہ واذا امرک فلتطیعہ۔ اپنے سے میل کچیل کو دور رکھو، صاف ستھری رہو، بدبو تمہارے شوہر کو تم سے نہیں آنی چاہیے۔ اپنے جسم سے، اپنے کپڑوں سے میل کچیل کو دور رکھو، صاف ستھرا خوشبو والا جسم اپنا بناؤ، اور اپنے شوہر کے سامنے اچھا لباس پہن کے رہو، اور اپنے خاوند کے لیے اسی طرح بناؤ سنگار کرو جس طرح تم کسی تقریب میں جانے کے لیے کیا کرتی ہو۔ جب وہ تم کو کوئی حکم دے، اور کہتی ہیں کہ جب وہ تم کو کوئی حکم دے تو اس کا کہا مانو، جب وہ تم پر قسم کھائے تو اس کی لاج رکھتے ہوئے قسم کو پورا کر دو، اور اس کے گھر میں کسی ایسے شخص کو داخل ہونے مت دو جسے وہ ناپسند کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی اپنا رشتہ دار، اپنا کزن، اپنا بھائی، اپنا باپ، اپنی بہن یا اپنی خالہ، جو بھی کوئی ہے۔ شوہر ناپسند کرتا ہے کہ میرے گھر میں فلاں شخص داخل نہ ہو تو اس کو ہرگز داخل مت ہونے دو۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کسی عورت کے بیکار بیٹھے رہنے کے حق میں بھی نہیں تھی، بلکہ وہ عورتوں کو ایسے کاموں میں جتے رہنے کی تلقین کرتی تھی جو کام ان کے لیے خیر و برکت اور خوشحالی کا پیش خیمہ بنے۔ اے خواتین کی جماعت، تم اس انعام سے خوش ہو جاؤ۔ آپ یہ کہتی تھیں، عورتوں کو دیکھ کر آپ فرماتی تھیں، اے خواتین کی جماعت، تم اس انعام سے خوش ہو جاؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ان خدمات کے عوض تیار کر کے رکھا ہے جو تم نے دنیا میں اپنے خاوندوں کی خدمت گزاری اور اپنی اولاد کی پرورش کے حوالے سے سر انجام دی ہیں۔ تم نے دنیا میں بے چارگی کی زندگی بسر کی، لیکن تمہیں انبیاء علیہ السلام کی بیویوں کے ساتھ جنت میں داخلہ دیا جائے گا۔ ان خدمات کے صلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ خواتین میں افضل کون ہیں، تو انہوں نے جواب دیا، وہ عورت جو بات کے عیب کو نہ جانتی ہو، وہ عورت جو بات کے عیب کو نہ جانتی ہو اور مردوں کی چال نہ چلتی ہو، جس کا دل خاوند کے لیے زیب و زینت کے علاوہ بالکل فارغ ہو اور اپنے خاندان کی حفاظت کو باقی رکھنے والی ہو۔ ام المومنین، آپ کی اور میری ماں اور بہنوں، آپ کی اور میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد تقریباً نصف صدی تک زندہ رہیں، آدھی صدی تک زندہ رہیں، اور آپ نے اس دوران دنیا کو علم دین، ادب اور معرفت سے مالا مال کر دیا۔ اللہ اکبر۔ سن 58 ہجری کے ماہ رمضان میں آپ کی اور میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ بیمار ہو گئیں، اور انہوں نے وصیت کی کہ انہیں امہات المومنین اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ ماہ رمضان کی 17 تاریخ منگل کی رات ام المومنین میری اور آپ کی یہ پیاری ماں عائشہ صدیقہ طاہرہ نے وفات پائی، اور ان کی پاکیزہ روح نے راضی خوشی اپنے رب کی طرف پرواز کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب ام المومنین حضرت ام سلمہ نے
آپ کی وفات کا سنا تو انہوں نے حضرت عائشہ کے غم میں روتے ہوئے فرمایا واللہ لقد كانت احب الناس الى رسول اللہ الا اباها الى رسول اللہ الا اباها، اللہ کی قسم وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تھی سوائے ان کے باپ کے۔ ان کے باپ جو تھے پوری کائنات سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھے۔ اسی رات نماز عشاء کی وتر پڑھنے کے بعد ان کو دفن کر دیا گیا۔ وفات کے وقت ان کی عمر 66 سال تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور نماز جنازہ پڑھائی۔ مدینہ منورہ اور ارد گرد کے رہنے والے جنازے میں شریک ہوئے۔ جنازے میں اتنی بھیڑ تھی کہ اس سے پہلے اتنی تعداد میں لوگ کبھی مدینہ میں دیکھے نہیں گئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کی برکھا برسائے آپ کی قبر پر، اور اللہ تعالی ہم سب کو حضرت عائشہ کا جنت میں ساتھ نصیب فرمائے۔ میری مسلمان بہنوں، اپنی بات ختم کرنے سے پہلے اور آپ سب کو الوداع کہنے سے پہلے میں ان لوگوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتی ہوں جنہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے، وہ یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے، اور نہ ہی یہ ہمارے بس میں ہے کہ ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کر سکیں، تمام پہلوؤں کو بیان کر سکیں۔ ہم نے تو یہاں ان کے چند خاص علمی اور ادبی پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے جو انہوں نے پاکیزہ خانہ نبوی میں اللہ کے رسول کے پیارے گھر میں اہل بیت کی رہنمائی کے لیے فریضہ سر انجام دیا۔ ہم نے اس کی ایک جھلک دکھانے کے لیے کی سعادت حاصل کی ہے اور ان کی ادبی اور معاشرتی حیثیت کو اجاگر کیا ہے تاکہ وہ ہماری خواتین کی رہنمائی کے لیے ایک بہترین نمونہ ہوں۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور امید رکھتی ہوں کہ وہ ہمیں بہتر اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ بلا شبہ وہ اللہ رب العالمین بہتر کارساز اور مددگار ہے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے اللہ سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔